مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، ان شرائط کا خیال کوئی نہیں رکھتا، اور یہ جو شرائط محدثین نے بیان کی یاد رکھیے گا، یہ علماء حناف ہوں، شافعی علماء ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ 4 سے 5 شرطیں ہیں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی، اگرچہ فضیلت کے اندر ہو لیکن اس کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ آپ ان شرائط کو ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا، ان کو پڑھنا چاہے پڑھ لیں، اگر آپ فقہ حنفی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں رد المختار اویلیبل ہے یہاں پر، علامہ شامی کو پڑھ لیں، کسی بھی عالم دین کو پڑھ لیں جس کا کسی بھی تعلق ہو مکتب سے، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، تمام علماء نے بالاتفاق طور پر لکھا کہ 4 سے 5 شرائط ہیں ضعیف حدیث اگر فضیلت میں آپ نے چلانی ہے عمل کے لیے۔ ان میں سے پہلی شرط دیکھیے گا کیا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ ضعیف حدیث لوگوں کو بیان کر رہے ہو تو اعلیٰ اعلان یہ بولیں کہ یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ سندن تحقیقاً اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات ثابت نہیں ہے، لیکن یہ روایت کے اندر آئی ہے، چونکہ اس کی اصل ثابت ہے لہذا اگر کوئی عمل کر لے، لیکن اقرار کرتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے کہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، پہلی شرط یہ ہے۔ پھر علامہ ابن حجر اسقلانی ہے یا دیگر علماء ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا بن گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث چاہے وہ ضعیف ہے، اگر لوگوں میں فضیلت کے طور پر سنانی بھی ہے تو جزمی طور پر بیان کیا جاتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی وضاحت نہیں کرتا بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بات تھی روایت کے اندر آئی ہے، اس کی اثر چونکہ ہمارے دین میں ثابت تھی اس لیے اگر کوئی عمل کر لے کہ اس انداز میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ دوسری شرط علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی ذکر کی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر فضیلت میں چلے بھی اس کی تشہیر لوگوں کے اندر نہ کی جائے، یہ دوسری شرط ہے تمام علماء کی نصیب۔ تشہیر کا کیا مطلب ہے؟ کھلے عام لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے ہم ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث کا نام بھی نہ لیں، بس ایک فضیلت کے طور پر حدیث سنایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام، انہوں نے کہا اس لیے کہ عوام جتنی ان میں ان کو کیا معلوم ضعیف حدیث ہے یا صحیح حدیث ہے، وہ جھوٹی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کرتی چلی جائیں گی، وہ سمجھیں گے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ٹھیک فرمان ہے، سچا فرمان ہے، ثابت فرمان ہے، وہ اس کو سننا سمجھنا شروع ہو جائیں گے، حدیث کو صحیح سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت ماننا شروع ہو جائیں گے۔ یہی بات ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، انہوں نے کہا شرط کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا، ضعیف حدیث کھلے عام جزمی طور پر سنا دی، اب سننے والے عوام ہیں ان کو نہ فن حدیث کا پتہ نہ تحقیق کا پتہ، وہ حدیث کو سن کر یقیناً اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ جائیں گے، اس کو سننا سمجھ جائیں گے، اللہ کے نبی پر جھوٹ کی نسبت ماننا شروع کر دیں گے، ہاں یہ بات اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر نے کہا کوئی شرط کا خیال نہیں کرتا۔ پھر تیسری بات علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، دیگر علماء نے بھی ذکر کی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یتسمحون فی اراد الحدیث فی الفضائل وان کان فیہ ما لم تکن موضوعا، انہوں نے کہا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ضعیف حدیث کو فضیلت کے اندر اگر اس کی اصل ثابت ہے، اس کی بھی یہ شرط یہ تھی کہ وہ موضوع نہ ہو یا اس کی سند اتنی ضعیف نہ ہو جو قریب باطل ہوتی، یعنی ضعیف جدا، نے کہا اس کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا۔ بتائیے جملہ پڑھ لیتے ہیں ضعیف حدیث فضیلت میں چلتی ہے، اس کے بعد موضوع حدیثیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر ضعیف جدا حدیثیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ ذوف یسیر ہو، جس بات کی اصل قرآن سنت میں آ جائے اس پر ذوف یسیر، چھوٹا بہت ہلکا پھلکا ذوف ہو، ایسی روایتوں کو بیان کر کے کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، اس کا خیال رکھنا، ایک روایت آئی ہے بس، تاکہ کوئی اس کا خیال نہیں کرتا، یہاں تک کہ موضوع حدیثیں بھی لوگوں کے اندر لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ پھر علامہ ابن حجر اسقلانی نے ایک اور بات کی کہ چوتھی شرط یہ ہے جس کو ذہن میں رکھیں، چوتھی شرط یہ ہے او یراہ بعض الجہال فیظن انه سنہ صحیحہ، اور کہا ولا یشرع ذلک لئلا یعمل المرء بحدیث ضعیف یشرع ما لیس بیشرع، انہوں نے کہا کہ اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ضعیف حدیث کے اندر ایک تو ہے فضیلت کا کوئی نقطہ نکل رہا، تاکہ کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف غائبانہ ہوں سے احکامات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دیگر شریعت کے احکامات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو خاص اس چیز کا معلوم ہوگا۔ آپ جب جزمی طور پر ایک حدیث لوگوں کو سنا دیں گے اور وہ ضعیف ہوگی، وہ صرف فضیلت کے استدلالات نہیں کرتی پھرے گی، اس میں دیگر بھی شریعت کے احکامات نکالنا شروع کر دیں تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج بھی ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں آپ، پبلکلی یہ ضعیف حدیثیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، جب ان سے کہا جائے حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تو جواب یہ دیتے ہیں ضعیف حدیث فضیلت میں چلتی ہے، تو خدا کے بندے یہ تو محدثین روتے آئے ہیں کہ فضیلت کی حدیثیں شرائط کے ساتھ عمل ان پر کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک بھی شرط ایسی نہیں جو ہمارے یہاں پوری کی جائے۔ ہر بچے کے زبان کے اندر ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، باطل حدیث ہے، آپ نے کیوں نہیں سمجھایا ان 4 شرطوں کو؟ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ اقرار کیا جائے، لکھا علماء نے دل کے اندر عقیدہ رکھا جائے حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہے، آپ یہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو، جب آپ یہ بولیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے وزن ٹوٹ جائے گا اس کا، آپ جزمی طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ تمام حدیثیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، لوگ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سمجھ جاتے ہیں، سنت کا استدلال کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی نسبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سارے وبال ہیں۔ اس لیے امام ابن حجر اسقلانی نے اس رسالے میں لکھا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل شرائط کے ساتھ جائز ہے، کوئی شرائط پر عمل نہیں کرتا، یہی صورت ہے ہمارے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں 2 طبقے، ایک طبقہ تو ایسا ہے جو یہ ضعیف حدیثوں کو بالکل رائج کرے، لوگوں میں پبلش کر رہے ہیں، اشتہار کر رہے ہیں، ان کا پھیلا رہے ہیں، بالکل غلط ہو جاتا ہے، لوگوں میں سے اتنی جرأت پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبتیں کرنا شروع کر دیں، غلط ہو جاتا ہے۔ ان شرطوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، اس وجہ سے ابن حجر اسقلانی نے ان ساری حدیثوں کو ذکر کیا کہ رجب کا نام لے کر جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں، جس حدیث میں رجب کا نام لے کر کوئی بات آئے گی فضیلت کی ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے، زیادہ تر جھوٹی روایتیں ہیں، باطل روایتیں ہیں، بہت سی روایتیں ضعیف ہیں۔ یہ ہے اصل میں مقصد ابن حجر اسقلانی کا رسالہ لکھنے میں، اور انہوں نے بالکل واضح کیا کہ رجب کے اندر عبادت صحابہ بالکل کیا کرتے تھے، ان کا ایک طریقہ تھا۔ لہٰذا درست بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ موسم مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں تعظیم بھی ہم نے کرنی ہے، اس کے اندر گناہوں سے خصوصاً بچ کے رہنا ہے، اس مہینے میں نیکی کرنا زیادہ ثواب بھی دیتا ہے، آپ روزہ رکھیں اس کے اندر، آپ نماز پڑھیں، نفلی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود پڑھیں، جو مرضی نیکی کریں گے اس مہینے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے اوپر یعنی اس اصل کے اوپر جو قرآن سنت سے ثابت ہے، آپ ضعیف اور باطل حدیثیں لا کر
लोगों में अगर बयान करना शुरू कर देंगे और उन शराइत का भी ख्याल ना रखें कि जो शराइत उलमा ने लिखी हैं, अगर किसी मौके पर ज़ईफ़ हदीस फजीलत में चले भी, आप ख्याल नहीं रखेंगे तो लोगों में फितना पैदा हो। यही वजह है कि मिसाल के तौर पर देखिएगा एक हदीस है रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। यहाँ पर सिर्फ फजीलत साबित नहीं हो रही, अल्लाह की बारगाह के हुक्म शरई भी निकल रहा है कि अल्लाह की बारगाह में ये हुक्म है कि ये महीना उसका है। ये कोई सिर्फ फजीलत की बात नहीं, अल्लाह की गैबाना निस्बत गैबी बात जोड़ है। लिहाजा इसलिए अल्लाह मुहद्दिसीन रोते हैं और खोल खोल के लिख के चले जाते हैं कि खुदा का वास्ता है ज़ईफ़ हदीस फजीलत में चले भी तो इन शराइत का ख्याल कौन रखता है? सिर्फ एक जुमला मशहूर है, ज़ईफ़ हदीस फजीलत में चलती, उसकी असल साबित होनी चाहिए ऑलरेडी पहले दिन के अंदर। जब असल साबित है फिर बयान करके कि हदीस अल्लाह के नबी से साबित नहीं, बस एक रिवायत आई है, फिर ये बयान करके कि इस हदीस को लोगों में मशहूर ना किया जाए। आज हमारे यहाँ तो होती तकलीफ है, सोशल मीडिया के ऊपर ज़ईफ़ हदीसें चल रही है, खुलेआम हजारों के मजमे के अंदर हम ज़ईफ़ हदीसें सुना रहे होते हैं, पीछे जुमला एक है ज़ईफ़ हदीस फजीलत में चलती। तो अल्लाह के बंदो, जिन्होंने ये जुमला लिखा उन्होंने ये बात भी तो लिखी थी कि लोगों में पब्लिश ना किया जाए ऐसे मामले को। लोग फन्ने हदीस को नहीं जानते, अरे सही हदीसों के अंदर भी कुफ्र या दाखिल हो जाते हैं, ये तो फिर ज़ईफ़ हदीस है, लोगों को क्या मालूम है। ना सही हदीसों को इस अंदाज के अंदर लोगों में बयान किया जाए कि जो सही हदीसों में भी उसके मतन में गड़बड़ आ जाती है, कुफ्रियात आ जाते हैं, गुस्ताखियां आ जाती हैं, लोग फितने में मुब्तला हो। ना सही हदीस को इस अंदाज के अंदर लोगों के अंदर पब्लिश किया जाए तो लोग फितने में पड़े। इन शराइत का चूंकि ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए शुरू से उलमा रोते आए। अब आपको एक और बात बताऊं, अब एक झूठी हदीस है रजब के अंदर सलात और रकायत के नाम से। अब मुख्तलिफ रिवायतें हैं रजब के पहले हफ्ते में या 15वीं रजब के अंदर ये नमाज पढ़ी जाए तो इतनी फजीलत है इसकी, ये झूठी रिवायत है, मुहद्दिसीन लिख के गए। और याद रखिएगा मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है ये नमाज झूठी है, फुक़हा का भी इत्तिफाक गुज़रा है, फुक़हा हनाफ हो, शाफ़िई हो, मालिकी हंबली हो, सबका इत्तिफाक है कि जो ये नमाज पढ़ेगा बिदअती होगा। इसलिए कि जिसकी बुनियाद झूठ है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर, उस बुनियाद पर उस पर बिना रख के जो इबादत की जाएगी वो बिदअत हो जाएगी। याद रखिएगा यही बात हमारे उलमा भी जिक्र करके गए हैं, जितने भी उलमा हैं बड़े बड़े अकाबिर किसी फिक़ा से ताल्लुक हो उनका। और हैरानी वाली ये बात भी मैं आपको बताऊं कि सदियों पहले से ये सलात और रकायत रजब की नमाज़ें बाजमात मस्जिद के अंदर एक रिवाज पड़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा हर कोई करते चले गए, अपनी किताबों में भरते चले आए कि लोग कसरत से जितनी भी इबादत कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, धोखे में नहीं आ जाना, बुनियाद पीछे झूठ है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर बांधा हुआ, इस बुनियाद पर जो इबादत कर रहे हैं इनकी बिदअत है। जैसे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि को पढ़ेंगे तो अल्लामा शामी ने भी लिखा वमिन हुना या अलम कराहियत इस्तिमाल सलात रगाइब अल्लाती तुफल फी रजब व इन्नहा बिदअ। उन्होंने कहा मस्जिद के अंदर जमातों के साथ सलात और रगाइब हो रही है, जमातें करवाई जा रही है, दो खाना खाना ये बिदअत है क्योंकि दीन में असल नहीं। फिर आगे खुद जिक्र किया बिअन्ना मा रवा फीहा बातिल व मौज़ू, इसलिए कि इन नमाजों के पीछे जितनी हदीसें सुनाई जा रही हैं वो झूठी हदीसें। तो ये मैंने मुख्तसरन आपको बयान किया, जिसके अंदर मैं दोबारा खुलासा आपको कर देता हूं कि ना तो रजब का महीना ऐसा है कि समझा जाए कि इस महीने की हमने ताज़ीम की है, इस महीने में हमने इबादत की तो ये ज़माना जाहिलियत का काम हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। या ये समझ जाना कि रजब ऐसा है कि इसके अंदर जो भी हदीस आपको मिले रजब का नाम लेकर, रोजे की फजीलत और नमाज की, वो सारी की सारी हदीसें ठीक है ना, ये बात की बीच की बात बिल्कुल ठीक है। और बीच की बात यह कि ये महीना काबिल ताज़ीम है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, ये इज्जत वाला महीना है। फिर अल्लाह ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, जो मेरी हुर्मत वाली चीज की ताज़ीम करेगा यही बात अल्लाह की बारगाह में बेहतर है, खैर है। लिहाजा इस महीने की, इस हुर्मत वाले महीने की ताज़ीम का हुक्म अल्लाह ने दिया। तीसरी बात, अल्लाह ने फरमाया फला तस्लिमू फी अनफुसिकुम, इस महीनों के अंदर गुनाहों से खुसूसी बच के रहो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि चूंकि इस महीने में गुनाह करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, इसी तरह नेकी करना ज्यादा बड़ा अजर भी रखता है। ये बात कुरानी है। यार इस महीने में कोई भी नेकी की जाएगी ज्यादा सवाब, इस महीने में सदका करेंगे ज्यादा सवाब, इस महीने में आप इबादत करेंगे ज्यादा सवाब, इस महीने में आप रोजा रखेंगे ज्यादा सवाब, नफल पढ़ेंगे ज्यादा सवाब। लेकिन ये हुक्म पूरे रजब के महीने का है बस। फिर सही हदीस है जो मैंने आपको बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि रजब का महीना लोग गाफिल नहीं गुजारते, इबादत करके गुजारते हैं। रमजान के महीने में भी इबादत करते हैं, शाबान के महीने में गफलत हो जाती है, हम उसमें भी गाफिल नहीं होते, हम उसमें भी इबादत करते हैं। तो सहाबा के दौर में चीज मारूफ थी कि रजब के महीने में इबादत किया करते थे, उसको गाफिल नहीं गुजारते थे, रोजा रख के भी, दीगर इबादतें करके। इतनी बात हमारे दीन में बस साबित है कि रजब का पूरा महीना उन 4 महीनों में से जो हुर्मत वाले महीने, इसमें कोई नेकी करेंगे हम ज्यादा सवाब, बस इससे ज्यादा कुछ भी साबित